السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نعت 786 ملین۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے خوبصورت بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل نعت 786 ملین کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح رحمانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ نظامت کے حوالے سے بھائی نجم شمسی صاحب قبلہ کا یہ شہر ہے، اور اردو نعتیہ شاعری کو مذہبی و لسانی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کا سبب چشتی ایوارڈ کا ایک پلیٹفارم ہے، جس کے مالک و نگراں ہمارے بھائی محترم اظہر پھلپوری صاحب، جو خود بھی بہت اچھا شعر پڑھتے ہیں۔ ملک میں دو صورتوں سے ان کی شناخت ہے، خود نعت پڑھنے کے حوالے سے، نعت کو فروغ دینے کے حوالے سے۔ جس زمین پر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید بعد میں اسکرین پر لوگ اسے دیکھیں تو یہ سوچیں کہ کون سی زمین ہے، تو میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جس کو سرکار غوث العظم کے اس عظیم لاڈلے کا شہر کہا جاتا ہے، جس نے 22 سال تک حضور غوث اعظم کی خدمت کی ہے، جو حضور غوث اعظم کے مرید بھی ہیں، حضور غوث اعظم کے خلیفہ بھی ہیں، حضور غوث اعظم کے خادم بھی ہیں، اور حضور غوث اعظم کے مرید اور غوث اعظم کے خلیفہ سرکار شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی کے بھی خادم ہیں۔ 22 سال تک سرکار غوث العظم کو وضو کرانے والی ذات حضور غوث العالم سرکار منور علی شاہ الہ آبادی کا شہر ہے۔ سلسلے سہرورد کی عظیم شخصیتیں یہاں پر آرام کر رہی ہیں، بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے مولائے کائنات کے خادم صحابی رسول حضرت عبداللہ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندریہ فیضان سمیٹ کر کے، جو بعد میں سرکار مختوم شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی، جو شیخ نجیب قاہر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردہ تھے، ان کے لاڈلے سید الاولیاء شیخ عبد الباسط شاہ دمگڑا شریف بھی یہیں قریب آرام کر رہے ہیں، اور سرکار خواجہ تقی شاہ جھونسی شریف اور خواجہ شابان ملت پڑوسی ملک پاکستان میں سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی کی جو چوکھٹ ناز ہے، بڑے بزرگ تھے۔ عجیب بات ہے کہ ہر سلاسل کی اپنی الگ الگ شناخت ہوتی ہے۔ سلسلے سہرورد میں دو مزاج کے لوگ مجھے بہت نظر آتے ہیں، ایک تو بادشاہوں جیسی ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ایک قلندرانہ مزاج کے بہت لوگ ہوتے ہیں سہروردی سلسلے میں۔ اگر وہ بادشاہ نہیں ہیں تو بادشاہوں سے ان کے تعلق بڑے مضبوط ہوتے تھے، ان کے پاس دولتیں بہت ہوتی تھیں، وہ ساری دولتوں کو یا بادشاہوں کی قربت کو حضور کے دین، حضور کی محبت کو لانچ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خود مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے پیسے والے بزرگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جو شہزادے تھے، انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے والد کی جو ان کے حصے میں آئی تھی اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ کوئی غریب آتا 100-200 روپے مانگنے کے لیے تو اس کو 1000-2000 دے دیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا حضور رہنے کے لیے چھپر نہیں ہے تو اس کے لیے پوری زمین 2-2 4-4 بیگھے کی دے دیں گے۔
بڑا لمبا ہاتھ تھا، بڑے سخی، بڑے دانی بزرگ تھے، سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی کے سگے بیٹے تھے، سلسلے سہرورد کے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب قبلہ کے مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پیر کے بیٹے ہیں، پیر زادے ہیں، اس وقت میرے پیر کی گدی کے وارث ہیں، ان کی پراپرٹی کے وارث ہیں، علم بھی آپ کو ملا ہے اور ان کی روحانیت بھی آپ کو ملی ہے، ان کے پاس دولت بھی تھی اور خدا کا دیا ہوا ولایت کا تمغہ بھی تھا۔ آپ کے پاس دولت ہے تو اسے آپ بانٹ رہے ہیں، آخر یہ دولت تو والد صاحب کے پاس بھی تھی، وہ تو اس قدر نہیں بانٹتے تھے، لنگر چلتا تھا، غربا نوازی کرتے تھے، مسکین نوازی کرتے تھے، لیکن جس طریقے سے آپ پراپرٹی بانٹ رہے ہیں، کسی کو 10 بائی 10 کے مکان کی ضرورت ہے تو اس کو آپ نے پورا کھیت دے دیا، زمین اس کے نام الاٹ کر دی۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی کے جو بیٹے تھے وہ رو کے بولے، یہ جو سانپ ہے نا دنیا، پراپرٹی کو سانپ کہا تھا، یہ دنیا ہے نا، یہ جو سانپ میرے والد نے پال رکھا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے میرے والد کو اس کا منتر معلوم تھا، اس سانپ سے بچنے کے لیے مجھے اس کا منتر نہیں معلوم، تو میں اس سے پہلے کہ یہ مجھ پر اثر انداز ہو، میں اس سانپ سے، اس دنیا سے، اس رنگینی سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی سوچ کے مالک تھے۔ ان کے لاڈلے مخدوم شیخ عبدالباسط شاہ قلندر دمگڑا شریف، خواجہ شابان ملت، خواجہ تقی شاہ، خواجہ کڑک عبدال شاہ، خواجہ اسماعیل شاہ، یہ اسی الہ آباد کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ سلسلے چشت کی عظیم شخصیت سرکار خواجہ کمال شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، الحمدللہ، جن کی بارگاہ میں ابھی ابھی ہم لوگوں نے اپنا سر جھکایا ہے، تو سلسلے چشت کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ اور اسی الہ آباد سے قریب میں خواجہ کڑک عبدال شاہ، وہ سہرورد، اور ان کے آگے ایک بزرگ ہیں، وہ چشتی سلسلے کے ہیں، خواجہ قاضی پور شریف سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ، خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کے وہ لاڈلے۔ ان کے دربار شریف کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جو ہندوستان کے بادشاہ سرکار خواجہ غریب نواز کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، سرکار خواجہ برہان الدین شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بارگاہیں ہوئی، سہرورد اور چشت کی۔ نقشبندی فیض بھی اسی الہ آباد کے اطراف میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، سمجھے؟ اور ابھی اس فی الوقت جو وجود ہے حضور صوفی وسیم نقشبندی صاحب کا، سرفراز بھی جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان پر غلبہ نقشبندیت کا ہے، جو حضور غوث پاک سے کے وصال سے تقریباً 153 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے بزرگ مخدوم بہاؤالدین شاہ نقشبندی، ازبکستان بخارا میں لیٹے ہوئے۔ اب بات بچی ہے صرف قادری کی، تو الہ آباد تو قادریوں کا مسکن ہے، الہ آباد قادریوں کا منبع ہے، قادریوں کی کھدان ہے الہ آباد۔ الہ آباد تو قادریوں کی کان ہے، کان اسے بولتے ہیں جہاں سے ہیرا نکلتا ہے، جہاں سے سونا نکلتا ہے۔ الہ آباد قادریوں کی ماں ہے۔ اسی شہر میں سرکار منور علی شاہ لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں سرکار سید ولی اللہ قادری المعروف سرکاران 14 پیرہ کی چوکھٹ ہے، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اگر چاروں سلاسل کو ایک ہی جگہ پر دیکھنا ہو تو اس وقت ہم اور آپ جہاں پر ہیں، یہ زمین شہر الہ آباد سے اتصال کا شرف رکھتی ہے، اس زمین کی زیارت کر لیں۔ بعد میں دیکھنے والے چشتیہ ورڈ کے ذریعے سے اس شہر کی حاضری کا جذبہ پیدا اس بہانے سے کر لیں کہ میرے آقا جن کے نام کی چھٹی شریف کا بگل بج رہا ہے، پوری دنیا دھوم دھوم مچا رہی ہے اپنے گھروں میں غریب نواز کی چھٹی کا اہتمام کرنے کے لیے۔ ہندوستان کے بادشاہ کے دولہا بننے کا پھر سے وقت آ رہا ہے، 5 دن کے بعد ماشاءاللہ۔ بقیہ کاغذ پہ تو نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی جو کیپٹل ہے وہ دلی ہے، بقیہ حقیقت میں اگر فرشتوں کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس کو دیکھو گے تو یہی پتا چلے گا ہندوستان کی راجدھانی اجمیر شریف ہے، ہندوستان کی جو کیپٹل ہے وہ اجمیر شریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو زندہ باد۔ آپ سب کو بھائی اظہر بھولپوری صاحب جو چشتیہ ورڈ کے مالک و نگراں ہیں، ان کی طرف سے سب کو سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں رہیے گا تب بھی غریب نواز سرکار کا لنگر کیجئے گا انشاءاللہ۔ بچے میری بات سنیں، میرے بھائی میری بات سنیں، اجمیر شریف سرکار نے بلا لیا تو وہاں جا کے لنگر کیجئے گا، کوئی ضروری نہیں کہ لنگر کے لیے ڈیگ بھی بنائے، ٹھیک ہے؟ 25 روپے کی 30 روپے کی ٹافی لے کر کے اپنے محلے کے بچوں کو بانٹ دیجئے گا۔ بچے پوچھیں چاچو یہ کیا ہے، کہنا غریب نواز کی چھٹی شریف مبارک۔ بچے بھی جان جائیں کہ غریب نواز کے دولہا بننے کا دن آ گیا ماشاءاللہ، سمجھے؟ تو بڑی مبارک زمین ہے
اور آج اس مبارک محفل میں بالخصوص میں گزر جاتا، لیکن کچھ ایسے محسنین ہیں جن کا مجھ پر احسان بہت ہے. نجم بھائی بالخصوص آپ سب اس میں شامل ہیں. چشتی ایوارڈ کے حوالے سے بھائی اظہر پھول پوری نے بڑی کوشش کی ہے. اللہ ان کے اس اخلاص کو، جو نعت کو فروغ دینے کی نیت کے ساتھ موجود ہے اور جس حوالے سے وہ نعت پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے. ان کی سوچ ہے کہ ہر گھر سے نعت کی آواز آنی چاہیے. ان کا جو خیال ہے کہ ہر گھر سے در و دیوار سے حضور کا ذکر سنائی دینا چاہیے. سمجھے، شیطان اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ٹی وی کے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، تو ہم اپنے مقصد میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ اگر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو ان کا سپورٹ شیطان کرتا ہے، اور اگر گھر سے قرآن کی، نعت کی، درود کی آواز آتی ہے تو اس کا سپورٹ اللہ کرتا ہے. طاقت تو پروردگار عالم کے پاس زیادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو ان کے اس مبارک مشن کو اللہ قبول فرما لے. مجھے یہاں آنا بھی تھا، اظہر بھی اگر نہیں آنے کے لیے کہتے تو میں آتا. میرے ساتھ میرے بھائی نیاز احمد صاحب ہیں، سید ذیشان صاحب ہیں، اور سرفراز بھائی کا بڑا احسان ہے، سب لوگ تشریف لائے. امن بھائی، امان بھائی، سب لوگ تشریف لائے ہیں. اور یہاں آنے کے بعد ہمارے محسنین سے ملاقات ہو گئی. مبارک ہو. اس لیے بھی مجھے آنا تھا کہ تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد مجھے بغداد شریف جانا ہے. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن ہے تب سے صورت بن نہیں پائی ہے. اب کی غوث پاک سرکار نے کرم کیا، بالخصوص میرے آقا سرکار 14 پیرہ کی چوکھٹ کا صدقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار منور علی شاہ 14 پیرہ، سرکار وارث پاک، سرکار مسولی شریف بریلی شریف کے تاجداروں کے صدقے میں، غریب نواز کی دہلیز کے صدقے میں سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں سے ان کا سلام میں امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے لینے کی کوشش کروں. اسی غرض سے کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیر میں آنے کی وجہ بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری تھی، میں اسی لالچ میں نکلا تھا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بچے ہیں 4-5 سال کے وہ بھی بات کو سمجھ لیں گے اور آپ بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اس کی میننگ ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ بھی بولے حضور کیا ہے؟ اللہ کے بچے بولے زور سے، کیا ہیں؟ رسول ہے. جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہیں نا، پہلے تو اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے. جب حضور نے سب سے پہلے تبلیغ کی تھی نا تو کوئی نہیں تھا. حضور کی گود میں حضور کی بیٹی تھی، لیکن کوئی نہ ہو یا نہ ہو، حضور کی بیٹی کا حضور کی بات پہ لبیک کہنا ہی کافی ہے. ماشاءاللہ سمجھ رہے مخدوم کائنات. آج تو میرے سامنے بہت لوگ ہیں، میری ماں بہنیں ہیں. سنیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. 2 معنی ہوئے. ایک تو جسے کوئی کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں. اس کا مطلب وہ ڈاکٹر ہیں. اس کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں، اس وقت ہے، موجودہ وقت میں، اس وقت میں ہم جہاں پر ہیں وہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ان کی ڈگری ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. حضور کی ڈگری ظاہری طور پر حضور رسول ہے. صوفیزم کہتا ہے اس کے 2 معنی نکلتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ہر وقت حضور اللہ کے ہیں. اب معنی بدل رہا ہے، ہر جگہ اللہ کے رسول ہیں. سمجھ گئے نا؟ یعنی حضور کی پوسٹ بھی رسول والی ہے اور حضور ہیں بھی. صوفی کہتا ہے حضور ہیں، ہر وقت حضور ہیں، ہر جگہ حضور. سبحان اللہ. اب اس گروپ جو ہے نا یہ پورا چشتی ایوارڈ کا، یہ نعت کو فروغ دیتا ہے. تو میں نعت کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا انشاءاللہ. اور بڑی مشہور بات ہے، اس کو ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرما دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام حضور کو دیکھ کے نعتیں پڑھتے تھے، حضور کو دیکھ کے مچلتے تھے. اسی مچلنے کو نعت کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور ماشاءاللہ تو حضور اگر ہر وقت ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے. ہر جگہ ہیں، اس کے لیے پروف چاہیے.
ہر جگہ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہاں بھی ہیں، ایک معنی بن زو معنی لفظ ہے، تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، پھر کاغذی بات نہیں بنے گی، پھر صوفیزم کے زلفوں کا قیدی آسانی سے نہیں بنایا جائے گا۔ میں اس حوالے سے دو بات کرتا ہوں کہ حضور ہیں کہ نہیں ہیں، بچے دیکھیں اور پھر اس کو لیتے جائیں اپنے گھر میں۔ حضور کہاں کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ۔ 10-20 لوگ نہیں ہیں یہاں پر، اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، اتنے نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آنے چاہیے، اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور کے قول کے مطابق فرشتوں کی محفل ہے، یہ تو ہم لوگ ایکسٹرا آ کے بیٹھے ہوئے، ورنہ محفل تو ان کی ہے ماشاءاللہ۔ سمجھے آپ؟ محفل تو آئے تو وہ ہیں، ہم لوگ تو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ، حضور ہر وقت ہر جگہ ہیں کہ نہیں؟ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے، ایران کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، یہ نام یاد رکھیے گا، میں پھر سے یہ نام لیتا ہوں، عبد الرحمن جامی، برکت کے لیے نام لیں، بچے بھی نام لیں، عبد الرحمن، ماشاءاللہ، کیا نام؟ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بڑے عظیم عاشق رسول تھے، ایران میں رہتے تھے۔ دو روایت ہیں ان کی، جو مزار شریف ہے وہ ایران میں ہے، ایک روایت ہے کہ ہرات کے قریب افغانستان میں۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے عظیم عاشق رسول تھے۔ توجہ سے سنیں میری بات کو، باتیں آپ کو یاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور کسی کو یاد ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نکلے، ایران سے کہاں آئے؟ مدینہ شریف۔ کہاں آئے؟ مدینہ، حضور کے شہر کا نام ہے، محبت سے لے کہاں آئے؟ مدینہ شریف آئے۔ جب مدینہ شریف ایران سے عبد الرحمن جامی آئے نا، تو جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر نظر آیا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو خواب میں فرمایا کہ اٹھ دیکھ، ایران سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے۔ سب لوگ بولے، ایران سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار، میرے اس عاشق سے کہنا کہ واپس چلا جائے، میری بارگاہ میں حاضری کے دروازے بند ہیں، وہ مدینے میں نہیں آ سکتا، وہ مدینے میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سرکار آپ کا عاشق بھی ہے اور اسے مدینہ شریف میں آنے پر پابندی بھی لگائی جا رہی ہے، وجہ؟ اب جواب سنو حضور کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی خوشی مجھ کو ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ بہت اچھی میرے بھائی نظامت کرتے ہیں، نجم شمسی بھائی، اور یہ جانتے ہیں کہ زبان کا بہتر ہونا۔ تو جناب عبد الرحمن جامی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا اپنے عاشق کو خواب میں کہ اٹھو دیکھو، ایران سے میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، خبردار وہ مدینے میں نہ آنے پائے، خبردار وہ اندر نہ آنے پائے۔ تو اس نے کہا حضور کیوں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں ایک نعت لکھنے کے ارادے سے، پڑھنے کے ارادے سے، ایک نعت میری مزار شریف کے قریب پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اگر اس نے اس نعت کو میری مزار شریف کے قریب پڑھ لیا تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ محمد اللہ کے رسول نعت کہاں لکھی تھی؟ ایران۔ مجھے بولے کہاں لکھی تھی؟ خبر مدینے والے کو۔ اگر ایران کے عاشق کی نوک قلم کی آواز حضور سن سکتے ہیں تو کیا ہم جیسے فقیروں کی آواز نہیں سن سکتے؟ کیا ان بھائیوں کی سرما میں، موسم سرد میں، اس ٹھنڈ میں بیٹھ کر کے حضور کی محبت میں مچلنا، سبحان اللہ، کیا حضور نہیں دیکھتے؟ اگر عقیدہ ہے دیکھتے ہیں تو دل سے بولے سبحان۔ کیا کہا حضور نے کیا کہا کہ ایران سے جو میرا عاشق ہے اسے منع کر دو، اندر نہ آنے دو۔ اگر عبد الرحمن جامی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، پہچان لیا نام آپ کا، بولے عبد الرحمن جامی۔ کہا واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے منع فرمایا ہے، تمہارے لیے حضور کی بارگاہ کے دروازے بند ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے حضور کی بارگاہ کے دروازے بند ہیں۔ اتنا سنا تو تڑپ گئے۔
رونے لگے. کہا جب حضور نے منع فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے والے. ایران واپس چلے گئے. لیکن جانے سے پہلے حضور نے اس عاشق سے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ وہ مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا حضور پھر اسے کیوں آپ واپس کر رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جامی میری مزار شریف پر ایک نعت پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے اور میں اسے اپنی مزار شریف کے قریب سننا نہیں چاہتا. ہاں جامی سے کہہ دو گھر واپس چلا جائے. ہر جمعرات کی رات کو اسی نعت کو 11 مرتبے پڑھے گا اول آخر درود شریف کے ساتھ. میں خود اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جایا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نگاہ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو بولو. اتر پردیش کا سی ایم نہیں دیکھ سکتا. ہاں اندھا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. آنکھ تو اس وقت ہوتی جب وہ قرآن کو قرآن کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جس کو قرآن کی سمجھ نہ آئے نا وہ میری نظر میں ہی نہیں قرآن کی نظر میں آتا ہے. لیکن حضور کو اتنی روشنی اللہ نے دی ہے. جو حضور کو یاد کرنا چاہتا ہے خبر حضور کو ہو جاتی ہے. سمجھے آپ؟ میرے آقا فرماتے میں خود عبد الرحمن جامی سے ملنے کے لیے اسے گھر پہ آ جایا کروں گا. سبحان اللہ. جامی چلے گئے. بہت روتے تھے. جمعہ کے دن جب نماز پڑھنے جاتے تھے نا تو لوگ اس سے کہتے تھے جامی تیرے بدن سے جو خوشبو آتی ہے عطر کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ عطر میرا نہیں ہے تو حضور کے بدن کی خوشبو جو میرے بدن سے آتی ہے. وہ تجھے کہاں سے مل گئی؟ حضور نے خواب میں کرم فرمایا تھا. راتوں کو جمعرات کی شب میں آج کی شب میں حضور ان سے نعت سنتے تھے. لیکن جو مدینے میں حاضری دینے کی للک تھی جو خود بزرگوں کی سنت ہے یہ ترک ہو رہی تھی. پھر نکلے مدینہ شریف کے لیے. جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے جذبے نے ابھارا نا تو پھر نکلے عبد الرحمن جامی مدینہ شریف کے لیے. جب پھر آئے تو پھر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا. کیوں؟ پھر وہ شکایت کسی نے کی کہ حضور نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ آج پھر عبد الرحمن جامی ایران سے میرے دربار میں آ رہا ہے. اسے اندر مت آنے دینا. جہاں ہے اسے وہیں سے واپس کر دو. کیونکہ وہ نعت جو پڑھنا چاہتا ہے میری مزار شریف کے قریب میں تو مجھے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا. بڑی دقت پیش آئی عبد الرحمن جامی کو. پھر واپس ہونا پڑا. بہت پریشان ہو کے واپس جاتے تھے. چیخ و پکار کے ساتھ واپس جاتے تھے اور بڑی سختیاں ان پر ہوتی تھیں. کیسا عاشق تھا کیسا عاشق تھا. میرا امام کہتا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب. عشق رسول بھی بڑی نعمت ہے. عشق رسول بڑی نعمت ہے. ہم کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے. صدیق اکبر کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم گھر گئے صدیق اکبر کے تو ان کی جو لکڑی کی کھجور کی جو لکڑی تھی نا وہ جس کو بولتے ہیں نا ہمارے یہاں بلیاں بولتے ہیں وہ لگی تھی وہ کالی تھی. کھجور کی جو چھاگل تھی وہ سب کو پتیاں تھی وہ سب کالی تھی. تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے میرے بھائی کے گھر کی مبارک عورتوں یہ بتاؤ کہ یہاں چولہا بھی نہیں ہے پھر بھی یہ دیواریں کالی کیوں ہیں یہ چھت کالی کیوں ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر کی گھر کی مبارک خواتین نے کہا تھا اسی کمرے میں بیٹھ کر کے میرے شوہر جناب صدیق اکبر حضور کو یاد کرتے تھے. جب حضور کو یاد کرتے تھے ان کے جسم کے اندر سے منہ سے گرم گرم آہیں نکلتی تھی. وہ گرم گرم آہوں کا اثر ہے کہ یہ لکڑیاں کالی بن گئی ہیں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. میرا امام کہتا اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. حضور کا عشق بھی حضور کا عشق ہے. تو عبد الرحمن جامی تڑپتے بہت تھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کبھی ہم بھی تڑپے ہیں؟ نہیں تڑپے ہیں. 2 سال ہو گئے مدینہ شریف لوگ نہیں گئے ہیں. کیوں؟ اچھا کوئی جانا بھی نہیں چاہتا. کسی کے دل میں یہ ولولہ بھی نہیں آیا. لوگ روئے تو اسی بات پر روئے کہ یار میری دکان کا کیا ہوگا, میرے مال خراب ہو جائیں گے, میرے جو دکان میں منڈی میں سامان ہے وہ خراب ہو جائے گا, اگر لاک ڈاؤن ہی رہا تو کیا ہوگا. کسی نے حضور کے شہر کی حاضری کو یاد نہیں کیا. اگر یہ لاک ڈاؤن اور کھچ گیا تو مدینہ کب دیکھیں گے, اور کھچ گیا تو مدینہ کب دیکھیں گے, اور کھچ گیا تو مدینہ کب دیکھیں گے. عاشق کو تو ایک دن بھی کئی سال پر بھاری نظر آتا ہے.
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک صاحب پوربندر ساحلی علاقے پر کشتی پر بیٹھ کے نکلے تھے، مدینہ شریف جا رہے تھے جہاز پر بیٹھ کے. جیسے ہی وہ جہاز آگے بڑھانا تو انہوں نے کیپٹن سے کہا کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ اونچی بولو، کیا کہا؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن صاحب نے کہا 17 دن لگیں گے. کتنے؟ 17 دن لگیں گے. وہ حاجی صاحب افسوس میں آ کے بیٹھ گئے کرسی پر. اور پھر 3-4 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے؟ کبھی روئے ہو تو، کبھی تڑپے ہو تو پتا چلے، کبھی مدینے کے نام پر 4 آنسو بہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے. ہاں بچے اسکول سے دیر میں آتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، حضور کو ہفتوں یاد نہیں کرتے. کیا رب کے محبوب کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضور کو بھول کر کے چاہتے ہو کہ دنیا ہمیں یاد رکھے؟ ہو نہیں سکتا. جو چاہتا ہو کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں، اسے چاہیے زندہ نبی کو یاد کرے. سمجھے؟ زندہ نبی کو یاد کرے. وہ کہتا ہے کہ مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا میں نے تو بتا دیا آپ سے کہ ابھی 17 دن لگیں گے. پھر واپس آ گیا. پھر دوسرے دن صبح کو پہنچ گیا. بولے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ وہ میں نے کل آپ سے کہا تھا، کوئی دقت؟ بولے دقت بہت زیادہ ہے. مدینہ کب آئے گا؟ بولے 16 دن کے بعد آئے گا. 16 دن کے بعد آئے گا. اتنا سنا تو واپس آ گئے. پھر تیسرے دن چلے گئے. بولے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن صاحب نے کہا میں پرسوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہی سوال پہ سوال آپ مجھ سے داغے جا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ بولے بس پوچھ رہا تھا مدینہ کب آئے گا. بولے کیوں؟ بولے بس حضور کی بارگاہ میں جلدی پہنچنے کی للک. کہا تقریباً 15 دن لگیں گے. کہا اور جلدی نہیں آ سکتا؟ اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا. کہا کوشش کرو تو؟ کہا کہ پھر 14 دن میں آ جائے گا. کہا اور کوشش کرو؟ تو کہا بیکار ہے، مشینری فیل ہو جائے گی. کہا پورا عملہ اگر چاہے تو؟ کہا تب بھی نہیں آ سکتا. 14 دن سے پہلے مدینہ نہیں آئے گا. کوئی کتنی بھی کوشش کر لے مدینہ نہیں آ سکتا. اتنا سنا تو حاجی چیخ کر کے بولا خدا کی قسم تم نے صحیح کہا کیپٹن، تیرے چاہنے سے، تیرے گروپ کے چاہنے سے نہیں آ سکتا ہے، حضور چاہے تو ابھی آ سکتا ہے. خدا کی قسم اتنا کہنا تھا کہ سامنے حضور کے شہر جدہ کی مبارک زمین کی مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی. آئے آئے جنت میں بھی شان سے جائے گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. منور بدایوں نہیں تھے، بدایوں شریف کے بڑے عظیم شاعر تھے، پڑوسی ملک چلے گئے تھے تو سامنے حضور کا شہر نظر آ رہا تھا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے عقیدہ ہے، زور سے بولے. عقیدہ ہے، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں حضور جب آپ کی، حضور کی نگاہ میں آپ ہیں، آپ کی طلب پر حضور کی نظر ہے تو حضور کو آپ سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ اس نے میری محبت میں 4 آنسو بہایا ہے، اب اسے اپنا دربار دکھا ہی دینا چاہیے. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور کی محبت رنگ لاتی ہے کہ نہیں؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے رنگ لاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے رنگ لاتی ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اس مجلس پر بھی، اس مبارک جشن کی تقریب پر بھی حضور کی نظر پڑ جائے. ہاں کبھی حضور کی محبت میں رہا کرو یار. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا اپنے بچوں کو کیا بنائے؟ عالم، ڈاکٹر، انجینئر. بولے کچھ نہ بناؤ. بولے پھر؟ بولے اسے عاشق رسول بناؤ. آئے ہاں عاشق رسول بناؤ. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ. یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا. ہم نے سب کچھ سکھا دیا، حضور کی محبت نہیں سکھائی. سمجھے آپ؟ دعا کرو کہ حضور کی نگاہ میں ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا غلبہ ہو جائے. آمین کہتے ہیں. عبد الرحمن جامی روتے تھے، پھر بہت روئے مدینہ شریف کی محبت میں. حضور کے روضے کو نہ دیکھ پانے میں ان کی آنکھ کی روشنی کم ہوتی چلی گئی. معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ کون سا طریقہ استعمال کیا، کون سا حربہ استعمال کیا؟ عبد الرحمن جامی پھر نکلے ایران سے. ایران سے نکلنے کے بعد مدینے آئے. بارڈر سے اندر نہیں گئے کیونکہ حضور خواب میں الٹیمیٹم دیتے اور پھر جامی کو پولیس واپس کرتی تھی. عبد الرحمن جامی معلوم ہے کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں دوسرے شہروں سے لگیج مدینے جانے کے لیے آتا تھا. پھر مدینے کے لگیج دوسرے شہروں میں جانے کے لیے وہاں اکٹھا کیے جاتے تھے.
عبد الرحمن جامی وہاں پر پہنچے، وہاں بلایا ایک شخص کو، بولا وہ مدینہ شریف جانے والا سامان کون پیک کرتا ہے؟ کسی نے کہا یہ گروپ ہے۔ عبد الرحمن جامی اس کے پاس گئے، جا کے بولے یہ مجھ سے کچھ پیسے لے لو۔ بولے کیوں؟ بولے کسی بورے میں مجھے پیک کر دو۔ کسی بورے میں، بچے کبھی جانتے ہیں مدینہ شریف کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے، محبت نہیں حضور سے۔ اتنا موبائل کے ذریعے سے ہماری آنکھیں آلودہ ہو چکی ہیں نا، اب مدینے کی تصویر بھی ہماری اسکرین پر آتی ہے نا تو اسے بچے اپنی انگلی سے اسے بڑھا دیتے ہیں۔ موبائل کی اسکرین پر بھی بچے گنبد خضرا کو دیکھنے کو تیار ہیں، ناچ گانا ہو تو اس پر نظریں رک جاتی ہیں، لیکن اگر حضور کا دربار نظر آئے، کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے بھئی موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں تو آج یہ دیکھ لیں، لائیو مدینہ شریف ہی دیکھ لیں، حضور کے شہر کے در و بام دیکھ لیں، حضور کے شہر کے مینار دیکھ لیں۔ کیا کہا تھا میرے امام نے؟ جان و دل ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضور کا شہر ہے، یہ بھولنے کا شہر نہیں جسے ہم نے بلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ہمارے معیار کو بلا دیا ہے، دنیا ہمارے معیار کو بلا چکی ہے۔ عبد الرحمن جامی آئے، اس سے بولے بھائی کچھ پیسے لے لو، کسی بورے میں مجھے قید کر دو۔ بولے کیوں؟ بولے حضور کی بارگاہ جہاں سے نظر آئے وہیں سے مجھے اتار دینا۔ کہا بورا ایسے نہیں جائے گا۔ کہا پھر کیسے جائے گا؟ کہا اس کو مزدور اٹھائیں گے، کہیں پھینکیں گے، کہیں پھر اٹھائیں گے، کہیں اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھیں گے، پھر اس لگیج کو اندر مدینے کے پہنچایا جائے گا۔ جامی کہتے ہیں جو چاہنا مجھ سے سلوک کرنا، میں چیخوں گا نہیں، روؤں گا نہیں، بس مجھے حضور کا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں مجھے کوئی سرکار نہیں ہے، مجھے چوٹ بھی لگے گی تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، میرا سر بھی پھوٹے گا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن مجھے حضور کا دربار دکھا دیں، مجھے حضور کا دربار بھی دکھا دیں، بس دکھا دیجئے جہاں سے روضہ مصطفیٰ نظر آئے، بس میرے وجود کو آنکھیں بنا کے وہیں چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ بھی سمجھ نہیں پائے ان کو پیک کرنے والے، ایک بورے میں عبد الرحمن جامی کو باندھ دیا گیا، بورے باندھا گیا۔ یہ سامان نہیں، سامان محبت تھا جو حضور کے دربار میں جانے کا انتظام کر رہا تھا۔ کبھی ایسا کوئی رویا ہو، کوئی تڑپا ہو، اللہ اکبر، تو تاریخ لا کے میرے سامنے رکھے۔ کسی بادشاہ سے کوئی دوسرا شخص ایسی محبت کرنے والا ہو تو لے آئیں اس کو، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ سچ کہا میدان کربلا میں میرے آقا حسین نے، جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے آیا۔ سچ کہا میرے آقا حسین نے۔ جب جامی کو لوگ لے کے جا رہے تھے نا، پیک کیا تھا نا لگیج کی صورت میں، آپ یقین کریں مزدور اٹھاتے تھے، اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اور جامی اسی بورے کے اندر تڑپتے تھے، خون نکلتا تھا، سر پھٹ جاتا، گھٹنے ٹوٹتے جاتے تھے ان کے، اور جامی کو پھر اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا، کیونکہ وہ جس نے پیک کیا تھا وہ ہر جگہ تو ساتھ میں تھا نہیں۔ لوگ بے دردی کے ساتھ جامی کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے کے جاتے تھے۔ جب جامی کو اونٹ کی رسی میں قید کر کے، پیٹھ پر قید کر کے، باندھ کر کے لے کے جایا جا رہا تھا نا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اپنے عاشق کو، اٹھو دیکھو میرے عبد الرحمن جامی کو پھر میری مزار شریف کی زیارت کے لیے قریب پہنچ چکا ہے، خبردار اسے میرے شہر کے اندر نہ آنے دینا، میری مزار شریف قریب نہ آنے دینا۔ حضور نے کہا کہ اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا حضور جامی کہاں پر ہے، اس وقت کس روپ میں ہے؟ حضور کی آنکھیں اشک کے بار ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا میرا جامی وہ دیکھو اونٹ کی پیٹھ پر سامان کی صورت میں اپنے آپ کو بورے میں لپیٹ کر کے رسیوں میں اپنے آپ کو جکڑتا ہوا میری بارگاہ میں لے کے آ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آواز دی، پولیس کے لوگ آ گئے، سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ جب اونٹ کو نیچے بٹھایا گیا، سامان جب کھولا گیا تو خون سے لت پت اس کے اندر عبد الرحمن جامی نکلے تھے۔ یہ حضور کی محبت، حضور کا عشق ہے جو ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور سے ایسی محبت کی کہ اس کا ثمرہ آج ہماری نسلوں کو مل رہا ہے۔
لیکن ہم جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری نسلوں کو کیا ہوگا، ہمارے بعد کی جو اعلی اولاد ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ عبد الرحمن جامی کو اتارا گیا، اس بورے سے نکالا گیا، کہا عبد الرحمن جامی آپ نے انداز کیوں اپنایا؟ بولے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، واپس جاؤ۔ تو جامی چیخ کے بولے دور سے ہی صحیح حضور کا دربار دکھا دو، دور سے ہی صحیح روضہ مصطفیٰ دکھا دو۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے حضور کا دربار دیکھے ہوئے، دور سے ہی صحیح دربار مصطفیٰ دکھا دو، خوخے صدیق اکبر دکھا دو، باب النساء باب جبرائیل دکھا دو، باب السلام روضہ مصطفیٰ دکھا دو، ممبر شریف دکھا دو سرکار کی۔ بولے نا 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 نا، واپس کر دیے گئے۔ عبد الرحمن جامی تڑپے، اسی زخمی حالت میں جنگلوں بیابان سے ہوتے ہوئے، چیختے پکارتے ہوئے کافی دن کے بعد ایران واپس آئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے لوٹا دیا، حضور نے مجھے لوٹا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور نے واپس کر دیا۔ پھر لوگ ان کی محبت کو شیئر کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ پھر جب حضور کی بارگاہ کی یاد نے ان کے پریشان کیا نا ان کو، پھر تڑپے، پھر نکلے ایران سے۔ بولے اب جا رہا ہوں، کوشش کروں گا پھر کسی صورت میں حضور کے دربار کو دیکھنے کی۔ فلموں کے پیچھے پڑے ہوئے، گانے بجانے کے پیچھے پڑے ہوئے، سیاست، الیکشن کا ماحول ہم پر غالب ہے۔ یار حضور کی محبت ہم پر غالب ہونی چاہیے، ہاں حضور کی محبت ہم پر غالب ہونی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، مجھے باتیں ختم بھی کرنی ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر مدینہ شریف آئے، پھر مدینہ شریف آئے۔ آنے کے بعد سوچنے لگے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں، اس گلی سے جاتا ہوں تو حضور کا قاصد آ جاتا ہے، واپس کر دیتا ہے، ادھر جاتا ہوں تو ادھر پولیس مجھے دوڑا دیتی ہے، میرا تو اب چہرہ سب پہچانتے ہیں، میں تو بورے میں لگیج بن کے جا رہا تھا تو ادھر بھی پولیس آ گئی تھی، اب کہاں جاؤں؟ تو جامی وہاں گئے جہاں مدینے کے لوگ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے مدینے کے باہر جنگلوں میں جاتے تھے۔ جامی وہاں گئے، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو بلایا ایک صاحب کو، بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ بھیڑ بکریاں کب مدینے میں لے کے جاؤ گے؟ کہا بس شام کو لے کے جاؤں گا۔ کہا اچھا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کچھ پیسے لے لو، میرا ایک کام کر دو۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا انہی بھیڑ بکریوں میں، انہی خچروں میں میں بھی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ جانا چاہتا ہوں۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ یار حضور محبت کرنے کے لیے ایسی اتنی آسانی سے حضور کو بلا دیا گیا؟ نا 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 نا، حضور بہت روئے ہیں اپنی امت کے لیے۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا تب حضور روئے تھے ہمارے لیے۔ اب ہم پیدا ہو کے بھول گئے حضور کو، درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جو وقت ملا اسے بھی موبائل میں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جو وقت ملا اسے بھی موبائل میں، کاروبار کی سے منڈی میں گئے تو وہاں بھی موبائل ہمارے ساتھ میں، پوری دنیا کی خبر ہے، اپنی خبر نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں، ہو کس کے ساتھ کیا رہا ہے اس کی خبر دیکھنے پریشان ہے۔ ہنسی مذاق کی جو ویڈیو ہوتی ہے نا وہ کئی کی ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن لائیو مدینہ شریف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ یار حضور محبت کرنے کے لیے دعا کرو ہمارے دلوں میں اللہ اپنے حبیب کی محبت جاگزی فرما دے۔ عبد الرحمن جامی آئے تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ پیسے لے لو اور یہ کام کر دو۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا گھٹنوں کے بل چلوں گا۔ کہا گھٹنوں کے بل چلنا کوئی بات نہیں۔ معلوم ہے آپ کو گھٹنوں کے بل 10-20 فٹ چلا جاتا ہے، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو، اپنے پوتے اور اپنی پوتی کو پیٹ پر بٹھا کر کے نانا اور بابا اپنے گھر میں 10-20 قدم چلتے ہیں گھٹنوں کے بل، کھلاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کو جوانی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ وہاں تو کئی کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، وہ بھی مدینہ شریف کے مبارک پتھر پتھریلی وادیوں سے عبد الرحمن جامی کو جانا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے اور خچر اور بھیڑ اور بکریوں کے درمیان عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھٹنوں اور ٹخنوں کے بل چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا یہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا یہ کہ آنکھ کا سب کٹ گیا تھا، ہڈیاں بھی باہر نکل رہی تھیں اور خون کے نشانات ہر جگہ اپنے نقوش کو ثبت کرتے ہوئے چل رہے تھے، اور جامی بھی چیختے بھی نہیں تھے۔ خون کی دھار بتا رہی تھی اس راہ سے کوئی حضور کا عاشق گزرا ہے، اس راہ سے حضور کا کوئی دیوانہ گزرا ہے۔ جیسے ہی مدینہ شریف کے بارڈر پر پہنچے حضور نے پھر خواب میں فرمایا قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، کمند بولتے ہیں رسی کو، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند،
دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا وہ دیکھو میرا جامی پھر آ رہا ہے. تو اس نے کہا سرکار آج کس بھیس میں آ رہا ہے؟ حضور فرماتے دیکھو بھیڑ بکریوں کے درمیان جانوروں کی صورت میں میرا وہ عاشق مجھ سے ملنے کے لیے کون سا طریقہ اپنا رہا. جب اس انداز کی تصویر حضور نے دکھائی تو عاشق کہتے میں چیخ پڑا. میں نے کہا حضور آج آنے دیں. میرے آقا فرماتے نا نا نا، جو نعت پڑھنے کے ارادے سے عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، اگر اس نے اس نعت کو پڑھ دیا میرے روضے کے قریب تو مجھے اپنی مداح شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات تھی بڑی لگنے کی. پھر واپس آئے، آواز دی تو پھر پولیس کے لوگ آ گئے، شرطہ والے. پھر جب چھان بین شروع ہوئی تو جانوروں میں تفتیش شروع ہو گئی. پھر اچانک پتا چلا جانوروں کے درمیان سے عبد الرحمن جامی نظر آئے. دونوں یہ پارٹس نیچے کے اور ہاتھوں کے ایک دم ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گئے تھے. یہاں کے گوشت اڑ گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گوشت اڑ گئے تھے، چہرے پر گرد و غبار تھے. جانوروں کے پیروں سے مس ہو کر کے نکلنے والے گرد و غبار سے جامی کا دھواں دھواں ہو گیا تھا چہرہ. اللہ اکبر. جب جامی کو کھڑا کیا گیا تو کھڑے نہیں ہونے پا رہے تھے. لوگوں نے کہا کون؟ کہا عبد الرحمن جامی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حضور کا دربار دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا. لیٹرین کے ہمارے ہاں باتھ روم میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں لوگ آسانی سے حضور کا دربار دیکھ لیں. مجھے یہ مثال نہیں دینی چاہیے، ادب کے خلاف ہے، لیکن کیا کروں، ہم لوگ سمجھتے بھی تو نہیں ہے. ہاں اٹالین سامان لگاتے ہیں، 70 ہزار روپے کے اٹالین سامان باتھ روم میں لگاتے ہیں. جہاں گندگی ہے وہاں کی اتنی فکر ہے. اور جس گنبد کی زیارت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جس دربار کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتا ہے. اللہ جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں، گنبد رسول کے سائے میں دعا مانگے، وہ دعا مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں پر تعینات ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر حضور کی محبت میں کہنے، محبت کے ساتھ سبحان اللہ. توجہ سے سنیں. جب علامہ جامی کو واپس کرنے کی نوبت آئی نا تو معلوم ہے کیا کہا. ایک صاحب نے کہا جامی آپ بار بار آتے ہو حضور سے ملنے کے لیے اور بار بار واپس کر دیے جاتے ہو، آپ آتے ہی کیوں ہو؟ کہا کیا کروں، بغیر حضور کے دل نہیں لگتا. کہا پھر آپ واپس کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہا وہ کوئی نعت لکھی میں نے، حضور وہی منع فرماتے ہیں. تو کہا کوئی اور راستہ نکال لو تاکہ حضور کا دربار دیکھنے کو مل جائے. تو رو کے بولے جانے دیجئے مجھ کو، حضور کرم فرمائیں گے تو راستہ نکلے گا. پھر روتے چیختے بلکتے ہوئے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ایران واپس گئے. جب وہاں گئے تو پھر حضور کی بارگاہ سے ان کے قلب پر اشارے ہوئے، اے جامی میری بارگاہ میں آنا ہی چاہتا ہے تو وعدہ کر لے کہ اس نعت کو میرے ہاں مت پڑھنا، تب تجھے بلا لوں گا. اللہ اللہ، وہ نعت تو میرے ہاں نہ پڑھنے کا وعدہ کر، تجھے بلا لوں گا. جامی بولے سرکار میں نے وہ نعت پڑھی ہے، اس کا مطلب آپ نے سنی ہے. اب جب آپ نے سن لیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھوں گا، اللہ اللہ، لیکن آپ کا دربار تو دیکھ لوں گا، اللہ آپ کا روضہ تو دیکھ لوں گا. اب جامی آقا کریم کی بارگاہ میں کئی سالوں کے بعد موقع ملا حضور کے دربار میں. سبحان اللہ. کئی سالوں کے بعد کافی دن تک حضور کے دربار سے لپٹ کے روتے رہے. کبھی خوخ صدیق اکبر کی طرف جاتے، کبھی مواجہ شریف پہ، باب فاطمہ کی طرف، کبھی باب عائشہ کی طرف، اور کبھی اصحاب صفہ کے چبوترے کی طرف، اور کبھی ستون حنانہ، کبھی ابی لبابہ، کبھی ستون توبہ، کبھی ستون حارث، کبھی ستون وفود، اور کبھی ستون سریر، اور کبھی ستون تہجد، کبھی ستون جبریل کی طرف جاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے. جناب عبد الرحمن جامی مہینے 2 مہینے تھے، لمبی لمبی داڑھی تھی عبد الرحمن جامی کی، لیکن سنیں یار عشق کسے کہتے ہیں. واپس گئے. جب واپس جانے کی باری آئی نا تو حضور کی مزار شریف پہ گئے اور جا کے بولے فارسی زبان میں، وہ فارسی کے شاعر تھے، فارسی میں بولے یا سیدی آقائی مولائی. کیا کہا؟ پھر سے بولے یا سیدی آقائی مولائی. فرماتے ہیں بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے مولا، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ. محبت سے بولے. حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی. یہ جامی نے کہا. اب سنو جامی کا یہ شعر سن کر کے حضور کی مزار مبارک سے کیا آواز آئی. آئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا.
جیسے عبد الرحمن جامی نے کہا یا سگدی آقائی مولائی بسفر می روم چ فرمائی، تو حضور کی مزار شریف ہے، قبر مصطفیٰ علیہ تحید و ثنا سے آواز آئی بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی و باز آئی۔ کیا مطلب؟ جاؤ جاؤ تمہارا سفر مبارک ہو، جاؤ جاؤ وہ باز آئی پھر آنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب کی دعوت کس نے دی ہے؟ اونچی بولے کس نے؟ سبحان اللہ۔ حضور بلائیں سب کو، آمین کہہ دیں۔ بچوں کو بلائیں، ماں بہنوں کو بلائیں، ابھی سننے والوں کو بلائیں، بعد میں جو سنیں گے ان کو بلائیں، آمین کہہ دیں۔ حضور بلائیں، مدینہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا شہر دیکھیں، اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، سبحان پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے۔ اللہ مدینہ شریف کے حوالے سے ایک شاعر نجم بھائی شعر کہتا ہے زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ سنجر بھائی شعر، سرفراز بھائی بڑا شعر ہے۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ ہائے ہائے ہائے، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکن پور کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ رخصتی جب ہوئی مدینے سے، رخصتی جب ہوئی مدینے سے میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ آئے ہائے، کیا کیفیت کا شعر ہے۔ اللہ اللہ۔ رخصتی جب ہوئی مدینے سے میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ سرکار محدث اعظم واپس ہو رہے تھے تو مدینہ شریف سے روئے نہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ تو رونے کا مقام ہے، آپ واپس جا رہے ہیں؟ فرماتے جا رہا ہوں مدینے ہی کا کام کرنے کے لیے، تو رونا کس بات کا؟ مدینے والے نے ڈیوٹی لگائی ہے، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ ہاں حضور کا شہر تو حضور کا شہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جامی معلوم ہے کیا ہوا؟ بڑی مبارک باش راجہ، داڑھی شریف، سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی مدار شریف سے جب ان کو اجازت ملی نا کہ بسفر می روم، یہ حضور کی نعت، یہ حضور کے شعر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تک آپ نے میرے ان بھائیوں کے شعر سنے ہوں گے، حضور کے شعر ہے، سبحان اللہ۔ مجھے حضور کے ایک شعر یہ بھی یاد ہے، حضور کا ایک مصرع بھی یاد ہے، اور حضور کا ایک روایت کے مطابق وہ بھی شعر ہے جو امام بوصیری کے کلام میں ہے، مولا یا صلی وسلم، ایک روایت میں کہ حضور کا شعر ہے، خود حضور نے کہا ہے۔ اگر اس کو شامل کر لیں تو مجھے حضور کی کہی ہوئی نعت کے 2.5 شعر یاد ہیں جو خود حضور نے کہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہر وقت ہیں، ہر جگہ ہیں، اس یقین پر بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ حضور کے روضے سے آواز ہے بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت ربی و باز آئی پھر آنا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر حضور کسی کو دوبارہ بلا لے کوئی روک سکتا ہے؟ اونچی بولو، کوئی روک سکتا ہے؟ روکنے والے کی سانسیں رک جائیں گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور نے بلایا ہے ماشاءاللہ۔ جامی پھر جاتے، لیکن جب جامی واپس آئے تھے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرے بھائی موجود ہیں یہاں پر، جب جامی واپس آئے تھے نا تو جب گئے تھے مدینہ شریف تو بڑی بڑی داڑھی تھی، جب واپس آئے تو داڑھی کھردری تھی، داڑھی کے مبارک بال جو تھے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، کھردری داڑھی تھی، کچھ بال یہاں بڑے ہیں، کچھ یہاں چھوٹے ہیں، کچھ یہ وغیرہ وغیرہ۔ عبد الرحمن جامی سے لوگوں نے کہا جامی کہاں تھے؟ بولے حضور کی بارگاہ۔ بولے چہرے کی رونق بتا رہی ہے دربار مصطفیٰ میں تھے، آنکھوں کی اشکباریاں بتا رہی ہے کہ تم نے حضور کا دربار دیکھا ہے، تیری پیشانی کی چمک باور کراتی ہے کہ تو نے حضور کا دربار دیکھا ہے، لیکن اے جامی یہ بتا تیری داڑھی جب گیا تھا تو داڑھی بڑی بڑی تھی ماشاءاللہ، اب آیا تو بڑی کھردری داڑھی ہے اور سارے داڑھی کے بال بڑے بکھرے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، کیوں؟ جامی رو کے بولے جب تک مدینہ شریف میں حضور کے دربار میں تھا اپنی داڑھی سے حضور کے روضے پہ جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ کیوں نہ بولے آقا حسین جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہیں، عشق تیرے صدقے، شکریہ ادا کر رہے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ تو جامی پھر آتے، پھر مدینہ شریف میں رہتے، ہفتے 2 ہفتے مدینہ شریف میں رہتے۔ کہاں رہتے؟ جانے والے حضور کے شہر کا نام نے کہاں رہتے؟ مدینہ شریف میں۔ اور جب پھر مدینہ پاک سے جاتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یا سگدی آقائی مولائی بسفر می روم چ فرمائی۔ حضور کے روضے سے اندر سے آواز آتی ہے بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی
وہ باز آئی. سبحان اللہ. جامی واپس آتے. ایک دن روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے تھے, قریب میں کھڑے تھے, الوداعی سلام عرض کر رہے تھے, آخری سلام, اور کہا کہ یا سیدی آقائی مولائی بسفر میروم چے فرمائی, میں سفر کرنا چاہتا ہوں, کیا اجازت دے رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضے سے آوازیں وہ سنیں آپ. میرے آقا فرماتے ہیں بسفر رفتنت مبارکباد بسلامت روی بسلامت روی بسلامت روی. یعنی آج حضور نے یہ نہیں کہا پھر آنا. سمجھ گئے بھائی؟ یعنی آج حضور نے یہ نہیں کہا وہ باز آئی پھر آنا. حضور نے یہ نہیں کہا. فارسی میں اتنا ٹکڑا حضور نے چھوڑ دیا, بسلامت روی بسلامت روی بسلامت روی. اتنا سنا تو جامی نے کان لگایا کہ شاید حضور اب کہہ دے باز آئی, آیا, اب کہہ دے باز, آواز نہ آئی. جامی بھی ہوش ہو گئے, بڑے ماحول عجیب و غریب بنا دیا. لوگ قریب آئے, پانی کی چھٹوں سے جامی کو ہوش ملایا. بولے جامی, بولے کیا بات ہے؟ بولے روئے کیوں, تڑپے کیوں, بے ہوش کیوں؟ بولے لگ رہا ہے کہ مجھ سے مدینے میں کوئی خطا ہو گئی ہے, مدینے میں کوئی خطا ہو گئی ہے. بولے کیوں؟ بولے آج حضور نے یہ نہیں کہا پھر آنا, حضور نے یہ نہیں کہا کہ پھر آنا, لگ رہا ہے کہ کوئی بے ادبی ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا نا 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 نا, جامی تم کو حضور نے ادب سکھایا ہے, تم کو حضور کی بارگاہ سے ادب سیکھنے کی توفیق ملی ہے, تم مؤدب ہو, سچے ادیب ہو. تم ادیب اس نگاہ سے جو مؤدب کہلا رہا تھا. تم ایسا نہیں ہے, ایسا تمہارے حصے میں نہیں آیا, تم بے ادب نہیں ہو. ایسا لگتا ہے جامی تمہاری زندگی کے دن اب ختم ہونے والے. اتنا سنا تو آنکھیں کھولی, گنبد روض رسول کو غور سے دیکھا. پھر لوگوں نے ایک جملہ کہا, اسے یاد کر لیا آپ نے. بولے جامی پریشان مت ہو, جب جب تم مدینے آتے تھے, ایران سے حضور بلاتے تھے, مدینے آتے تھے تو روض رسول دیکھ کے پھر ایران واپس جاتے تھے. پریشان مت ہو, تمہاری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں, تمہاری موت کا وقت قریب ہے. پریشان مت ہو, زندگی میں تم روض رسول دیکھتے تھے, اور مر جاؤ گے تو قبر میں چہرے رسول دیکھنے والے. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری فرماتے, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. سرکار بلال حبشی بڑھاپے کے دنوں میں اچھے اور تازہ کپڑے پہن کر کے, نہا دھل کے, بڑے ہی ٹپ ٹاپ ہو کر کے اپنے گھر میں, جب چلنے کی سکت نہیں تھی تو بہت ہی سج بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑھاپے میں بلال حبشی کی بیوی نے کہا تھا, میرے شوہر بلال کیا بات ہے, بڑھاپے میں آپ اتنا سج بن کے تزئین کاری کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے, مینٹین ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہتے آج میرے انتقال کا دن حضور کی زیارت کا دن ہے. اللہ اللہ, آج حضور کی زیارت کا دن ہے. تو حضور دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ حضور نے ان کو واپس کیا تھا, کیوں؟ یہ حضور کے عاشق تھے. ان کی وہ نعت ہے, تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یار. یہی وہ نعت تھی جس کو حضور نے منع فرمایا. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. دعا کرو اس نعت کو یوٹیوب کے ذریعے سے نکالیے گا انشاءاللہ, پوری نعت سنا کریں. کبھی نہیں سمجھ میں آتا تو اسلام سمجھنے کی چیز نہیں, اسلام تو ماننے کی چیز ہے کہ نہیں. بس سنا کریں, اس میں حضور کا نام ہے, تڑپا کریں انشاءاللہ. یہی وہ مبارک نعت ہے جس کو حضور نے اپنے روزے پر پڑھنے پر پابندی لگائی. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ صلی اللہ. پوری مکمل نعت ہے فارسی زبان میں, آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ طریقہ ہے, حضور دیکھتے ہیں. تو ایران میں نعت لکھی, خبر کہاں ہوئی؟ مدینے والے آقا کو. کہہ دو سبحان اللہ. خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اسے ثابت ہوا حضور ہیں کہ نہیں. وہ رسول بھی ہر وقت ہیں, ہر جگہ ہیں. سمجھ گئے نا, ہر وقت ہے حضور اور ہر جگہ ہیں. یہ بات تو ہو گئی اس عاشق کو حضور کے پلٹانے کی. اب ایک بات میں کرتا ہوں, بس آخری بات, اجازت ہے کرنے کی؟ اور دیر سے بیٹھے دقت نہیں ہو رہی؟ اظہر بھائی تو یہ تو ملائیں تھی تو کئی رات نہ چھوڑے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے خوب کرم فرمائے, آمین کہہ دیں. بہت ساری باتیں نعت کے حوالے سے کر سکتا ہوں, لیکن بہت سارے بیانات موجود ہیں, آپ سنیں گے اور میری اصلاح کریں گے انشاءاللہ. معلوم ہے آپ کو, میں ایک بات بڑی خاموشی سے کہتا ہوں. ابھی میرے دوست کا فون آیا تھا اسی چینل کے ذریعے سے
ایک خاتون نے گفتگو سنی تھی اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے اسی کو یہ نعمت عظمی ملا کرتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب میں نے یہ بات کی کہ حضور نے دیکھا کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو مجھے یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور کو اس مجلس پر بیٹھنے والوں کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں. اونچی بولیں. حضور ہم کی نگاہ میں ہم ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ ہے آپ کا؟ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک پوری گفتگو ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. کبھی بتاؤں گے پوری بات. ٹھیک ہے، ابھی حضور ہیں اس بات کو، ہر جگہ حضور ہیں. اب اس کا دوسرا پہلو آتا ہے. اگر ہم گالیاں دیتے ہیں، اگر ہم کسی سے غیبت کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، پڑوسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اچھے دسترخوان پر کھانے آ گئے ہیں تو اسے اپنا خود ہضم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس طریقے پر بھی حضور کی نظر ہے کہ نہیں؟ یہی مجھے آپ سے پوچھنا تھا. آپ یہ خالی اتنا بتا دیں کہ آپ کے اور میرے اس اٹھائے ہوئے غلط قدم کو بھی حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور اگر حضور ہمارے درود کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں تو غیبت کی ہماری آواز کو سن کے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ بولو، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ جب ہم کسی پڑوس کے شخص کو گالیاں دیتے ہیں، غریبوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، ماں اور باپ سے پیار نہیں کرتے، تو دل سے بتاؤ کہ اس رد عمل جو ہم نے نفس کی وجہ سے ان کو ہمیں پیار دینا چاہیے اور ہمارا رد عمل کیا ہے؟ وہ دیتے نہیں ہیں. تو حضور ہماری اس حرکت پر نظر رکھتے وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کل آپ کسی غریب کو کسی چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے اس کی غربت کا، اس کی مفلسی کا مذاق آپ نے اڑایا، آپ فوراً سمجھ لیجئے گا کہ جتنی خبر مجھ کو اپنے بارے میں نہیں ہے اس سے زیادہ میرے بارے میں حضور کو خبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج اس ٹیبل پر جو غریب بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے دھتکار کے ہٹایا ہے تو حضور کو تکلیف پہنچی. اس نظریے کو لے کے جائیں تاکہ ایک تعلیم بھی ہو جائے. اس ضمن میں آخری بات کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے. تو دعا کرو. لوگ جانوروں کو مار دیتے ہیں، کتوں کو مار دیتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ایسے بھی اللہ کے ولی آئے زمین پر جو زمین پر چلنے والی چیونٹیوں کو جان بوجھ کے مسل دیا، اللہ نے ان سے ولایت چھین لی. سمجھ رہے میری بات؟ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے کتوں کی خدمت کی، 16 دن کتوں کے پیچھے پیچھے ٹہلتے رہے. تو بغداد شریف سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر بصرہ ہے، بصرہ کے قریب 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے ام عبیدہ، جہاں شیخ کبیر احمد رفاعی لیٹے ہوئے ہیں. ان کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ مبارک چومنے کے لیے عطا فرما دیا. سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اس ضمن میں. کتوں کی خدمت کی تو حضور کی بارگاہ سے انعام مل گیا. چیونٹیوں پر ظلم کیا تو ولایت چھین لی گئی. ہر چیز پر نظر حضور کی ہے کہ نہیں؟ ٹی وی کے پردے پر، موبائل کی اسکرین پر ہماری نظریں ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی نہ دیکھے، لیکن دل سے بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ یہی محسوس کر لیں آپ. اس کا غلبہ ہونا چاہیے کہ آپ حضور کی نگاہ میں ہیں کہ نہیں. بولے ہے کہ نہیں؟ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو ڈھا کے بتائیں. تو کم سے کم اس وقت یہ فیلنگ کیوں نہیں ہوتی ہے جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے؟ اس وقت میں احساس، ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اس وقت ہمارے اندر نفس اور حمزاد اور شیاطین کا غلبہ کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ حضور کے سامنے یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں ہم، حضور کے سامنے یہ ساری بدتمیزیاں، بدعملی، یہ ساری بری باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو بولو بولو. اور اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو حضور کو تکلیف دے کے کیا خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ زور سے بولے، نہیں راضی کیا جا سکتا. تو اب 2 باتیں بنی، یا تو پھر آپ کا یہ کہنا مذاق ہے، آپ اس عقیدے کو فالو نہیں کرتے ہیں، یا آپ سارے گناہ حضور کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. خطرے کی گھنٹی ہے، بچ نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک غلط قدم اٹھایا تو حضور کو خبر کیسے ہوئی، پھر حضور نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ آخری بات، اسے یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، اسے یاد رکھیے گا. دلی کی زمین بڑی مبارک زمین ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اس زمین پر خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے، خواجہ غریب نواز کے لاڈلے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لیٹے ہوئے. ان کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ دے. اسی زمین پر سرکار
شیخ احمد سرہند شریف کے شیخ کامل خواجہ باقی باللہ نبی کریم پہاڑ گنج پولیس چوکی کے قریب آرام کر رہے ہیں، نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے قریب میں۔ اسی شہر میں پڑوسی ملک لاہور کے عظیم بزرگ سرکار بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل چشتی آرام کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جن کا ایک قدم 1000 کلومیٹر کا ہوتا تھا۔ رہنمائے مزارات دہلی میں یہ واقعہ پڑھ کے دیکھا، بڑے عظیم بزرگ تھے سرکار شیخ نجیب الدین متوکل چشتی۔ ان کے قریب میں بابا فرید سرکار کی سگی بیٹی، ان کی سگی بہن آرام کر رہی ہیں۔ انہی کے قریب میں ایک مزار شریف ہے، جس مزار شریف کی زمین پر خود محبوب الہی فرماتے ہیں میں یہاں دفن ہونا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کی خواہش تھی تو میں نے اس زمین کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ سرکار محبوب الہی کی ماں مخدومہ زلیخا رابعہ عصر آرام کر رہی ہیں۔ محبوب الہی کی ماں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کی ماں ہے؟ محبوب الہی کی ماں، سبحان اللہ۔ سرکار محبوب الہی کی ماں مخدومہ زلیخا نام تھا آپ کا، مائی صاحبہ کہتے ہیں۔ اجنی شریف میں مہرونی شریف اور نظام الدین اولیاء سرکار کی مزارات مبارکہ کے قریب میں یہ ایریا ہے۔ اب دہلی شریف جائیے گا تو وہاں ضرور جائیے گا انشاءاللہ۔ بولے جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں چشتیہ ورڈ کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا دلی کے قریب سے گزرے وقت ہو تو مائی صاحبہ کی بارگاہ میں ضرور جائیے گا انشاءاللہ۔ بولیے سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میری ساری دعائیں میری ماں کی زندگی میں قبول ہوتی رہی ہیں، میں اپنی ماں کے وسیلے سے دعا کرتا رہا، قبول ہوتی رہی ہیں، لیکن جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ کہتے ہیں میں ساری دعا اپنی ماں کی مزار پر کرتا تھا، میری ماں قبر کے اندر سے آمین کہتی تھی۔ اللہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں ماں ہوتی ہے تو سرکار محبوب الہی کی ماں وہاں ہے۔ اور انہی کی مزار شریف کے قریب میں بغداد شریف کے عظیم بزرگ سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی 2 بیٹیاں مخدومہ نور فاطمہ اور مخدومہ حور فاطمہ لیٹی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ گئے؟ بس اب سنو، محبوب الہی مائی صاحبہ کے بیٹے ہیں، ان کی مزار شریف کے قریب میں ان سے اہل ہنود غیر مسلم ہندو برادران بھی بڑی نسبت رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی نسبت رکھتے ہیں، اس بات کو سنیں گے۔ ابھی ہمارے دوست نیازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ غیر مسلم تھے، اچانک ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ہم کو دیکھا تو انہوں نے ایک واقعے کی بات کی، اچانک واقعہ مجھے یاد آیا، رونے لگے وہ، بولے جب تک آپ تقریر کر رہے تھے وہ غیر مسلم تھا تب تک میں روتا رہا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام مذہب اتنا کشادہ ہے دوسروں کے معاملات۔ دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور ہیں، اسے فالو کریں آپ ورنہ نقصان ہو جائے گا، دقت پیدا ہو جائے گا۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کے قریب میں دیوالی کا دن تھا، دیپاولی کا دن، غیر مسلموں کا چراغاں کرنے کا تہوار ہوتا ہے دیپاولی کا، وہ ہے نا روشنی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسی پاکیزہ بارگاہ میں انہی دنوں دیوالی کے دن میں غیر مسلم لوگوں نے اپنے گھر کی فیملی کے ساتھ بڑے بڑے ٹرے میں بڑی بڑی پلیٹوں میں چراغ کئی کی چراغ جلا کر کے روشن کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں سب آئے تھے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، اور سب اپنی غلامی کا خراج اپنے حساب سے پیش کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے حساب سے وہ غلامی کا طریقہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہے تھے۔ اسی وقت اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آج جہاں پر بدعقیدوں کا یہ ایک جماعتیوں کا مرکز ہے، یہیں پر ایک پہاڑ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، اسی پہاڑ پر کے قریب وہ رکے اور پھر اندر گئے محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ اندر یہ غیر مسلموں کی عورتیں، غیر مسلم لوگ یہ دیپاولی یہاں منا رہے ہیں محبوب الہی کی چوکھٹ پر۔ عورتیں اپنے حساب سے اپنی جو سوچ کے مطابق محبوب الہی کی بارگاہ میں ٹرے میں چراغ جلا کے وہ غلامانہ خراج پیش کر رہی تھی۔ بس یہ عالم تھے، علم کا غلبہ تھا، جلال آ گیا، ایک لات ماری حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی پلیٹیں ادھر جا کے گری، چراغ ادھر چلے گئے، ہنگامہ مچ گیا، یہ حرام کام کرتے ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بڑے جلال میں، ادھر مارا ادھر مارا، وہ بڑا باؤنڈر مچا دیا۔ معلوم ہے آپ کو، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، ان کے جلال سے تو وہاں کے خادم بھی ہٹ گئے تھے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، ان کی جو محبت تھی
وہ بیکار چلی گئی. ان کے حساب سے وہ بھاگ گئے کہ بھئی مسلمانوں میں بھی سخت لوگ ہیں, چلو نکل چلتے ہیں. وہ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے. حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی خبر حضور کو ہو گئی کہ اس نے میرے محبوب الہی کے دربار میں ان کے زائرین کے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے. بس مدینہ شریف جانے والے قافلے میں حضرت مولانا موسیٰ صاحب قبلہ شامل ہو گئے. جا کے پہلے کعبے کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, اور منی مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں رہے, مکے کی زیارت کرتے رہے. اور جب حضور کی بارگاہ میں آنے کا وقت آیا, سنیں آپ وہاں جامی کو کیوں پلٹایا گیا تھا, یہاں مولانا موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دیکھیں آپ. جیسے حضرت مولانا موسیٰ بیر علی حضور کے روضے سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر, یہیں پر امی عائشہ کا ہار گم ہوا تھا. اسی کے قریب میں بریلی شریف کے 300 سال پہلے کے وہ شاعر کرامت علی شہیدی ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, جنہوں نے صرف حضور کی مسجد کے مینار دیکھ کر کے اپنی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے ایک شعر کہا تھا, تمنا ہے درختوں کی تیرے روضے پہ جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یعنی جب میری جان نکلے تو سامنے گنبد خضرا ہو. بس یہی شعر آپ نے بریلی میں کہا تھا 300 سال پہلے, اور جب پہنچے تو ان کے استاذ نے کہا کرامت علی ذرا وہ شعر پھر سے کہو, حضور کا روضہ نظر آنے والا ہے. اونٹ کی پیٹھ پر جیسے یہ شعر کہا آپ کی روح نکل گئی, اونٹ کی پیٹھ سے آپ کی لاش اتاری گئی. کرامت علی شہیدی کی تدفین عمل میں آئی ہے پیر علی کے قریب میں. یہیں سے مکے آنے والے میقات سمجھ کر کے احرام باندھتے ہیں. کبھی انشاءاللہ یہ انعام آپ سب کو ملے گا انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ بچے, بھائی بڑے ہوئے سب دل سے بولے, ماں بہنیں بھی انشاءاللہ بولے. باتیں ختم ہے. وہیں پر جب پیر علی کے قریب حضرت مولانا موسیٰ پہنچے نا تو آرام کر رہے تھے, اچانک حضور کی آواز آئی. یہ وہی مولانا موسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے یہاں پر جو حرکت کی تھی محبوب الہی کی بارگاہ میں, ٹرے توڑ دیا تھا زائرین کا. حضور کی بارگاہ سے دربار سے آواز آئی, خبردار میرے شہر میں میرے دربار میں سب آئیں, موسیٰ تم نہ آنا. آیا کیا کہا حضور نے, سب آئیں موسیٰ. اگر کسی کو حضور منع کر دے تو کوئی ہے پناہ دینے والا, کوئی جائے پناہ ہے بولیں, کوئی جائے سکون ہے, کوئی سکون کی جگہ ہے, کوئی جائے قرار ہے, کوئی قرار کی جگہ ہے, نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے. حضور کی بارگاہ آخری بارگاہ ہے. سمجھے, حضور راضی ہیں تو رب راضی ہے, حضور خوش ہیں تو رب خوش ہے, حضور ناراض تو رب ناراض. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, خدا چاہتا ہے. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پریشانی کے دور میں ازدہا بن جایا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پریشانی کے دور میں ازدہا بن جایا کرتا تھا, اور حضور کی لاٹھی پریشانی کے دور میں غریبوں کا سہارا بن جاتا تھا, گیروں کا سہارا عصائے. آئے آئے سبحان اللہ. کیا آواز آئی, خبردار میری بارگاہ میں سب آئیں, موسیٰ تم نہ آنا. اللہ اکبر. موسیٰ اٹھے تو چیخ پڑے. ان کے ایک بزرگ تھے اس قافلے میں, ان کے پاس گئے, بولے حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی حضور کے روضے سے آواز آئی ہے, میرے بارے میں آئی ہے سرکار, اور میں تڑپ رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ سب آئیں, موسیٰ تم نہ آنا. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے بھی یہ آواز سنی ہے. موسیٰ کہتے ہیں حضور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بات کیا ہے. حضور کے روضے سے پھر آواز آئی, میرے محبوب الہی کے دربار کے زائرین کو تکلیف دے کر کے مجھے راضی نہیں کر سکتے موسیٰ. تم کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے. اللہ اکبر. تو اتنا سنا تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے نا حضرت, وہ عورتیں یہ کر رہی تھیں وہ کر رہی تھیں. اتنا سنا تو وہ ڈانٹتے ہوئے فرمایا چپ, شرم نہیں آتی حضور کی بات پر اپنی بات کو اوپر رکھتے ہو. اگر مگر سے جو حضور نے کہا وہی سچ ہے, جتنی جلد ہو سکے حضور کے شہر سے باہر نکل جا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. واپس کر چل شہر مصطفیٰ سے, کوئی جگہ حضور کے شہر میں تیرے لیے نہیں ہے, واپس چل. کہاں جاتے موسیٰ؟ اپنا بورا بستر لیا واپس آئے, روتے روتے بے حال ہو گئے. نہ جانے کتنے دنوں کے بعد ہندوستان آئے, اب کہاں جائیں؟ قرآن پڑھنے میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ صاحب قرآن ناراض ہو گیا. درود پڑھنے میں دل نہیں لگتا کیونکہ صاحب درود راضی نہیں. کہاں جائیں؟ حضور کی امت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. حضور رخ پھیر لے تو کائنات رخ پھیر لے, حضور ناراض ہو جائیں
تو کوئی تسکین کا سامان نہیں بن سکتا ہے. سمجھے؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اگر کسی کو پناہ نہ دیں تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کو واپس کیا گیا, ان کو واپس کیا گیا. واپس کرنے کے معاملات الگ الگ ہیں. یہاں موسیٰ کو واپس کیوں کیا گیا؟ کہانی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. جب موسیٰ واپس آئے ہندوستان تو کہاں گئے؟ دلی گئے, اور اسی پہاڑ کی چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھ گئے. اب کہاں جائیں؟ گھر جا نہیں سکتے, در و دیوار کاٹتے ہیں, بال بچوں سے مل نہیں سکتے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے, اپنے دوستوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ دوست ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع نہیں ہے, قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, درود پڑھنے کی لذت چھین لی گئی, بالکل یہ جسم کھوکھلا ہو چکا ہے, ولایت کی عظیم نعمت سے محروم ہو چکا ہے. معلوم ہے آپ کو, اسی پہاڑ کی چھوٹی سی ٹیکری میں بیٹھے رہے جہاں محبوب الہی کی مزار شریف ہے. کہاں جائیں؟ اندر جائیں تو محبوب الہی بھگا دے گا, باہر جائیں تو دنیا بھگا رہی ہے, مدینے جائیں تو حضور نے واپس کر دیا. کہاں جائیں؟ مجھے تو جہنم بھی نہیں قبول کرے گی. اللہ روتے رہے, پھر غور کیا کہ آخر یہ سب ہوا کیوں. پھر پوری فائل پلٹی. ہوا یہ کہ میں نے دیپاولی کے دن غیر مسلموں کی کچھ عورتوں کو, ان کے گھر کے مردوں کو اپنے انداز میں محبوب الہی کی چوکھٹ پر خراج پیش کرتے ہوئے جو دیکھا تھا نا, وہ مجھے شاٹ لگا, تکلیف دیا, وہ شریعت کے خلاف تھا, اور میں نے لات مار کے بوال کر دیا تھا, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس طریقے سے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں آنا محبوب الہی کو پسند ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ, آئے آئے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اتنا سوچنا تھا کہ معلوم ہے کیا کیا, آپ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پڑھ لو, سمجھے؟ اللہ جس انداز سے راضی ہو جائے. کچھ لوگ رکشہ چلا کے اللہ کے ولی بن گئے, کچھ لوگ مسجد میں رہتے رہتے مسجد کا مائی چوری کرتے کرتے گنہگاروں کی فہرست میں 1 نمبر پہ آ گئے, ان کے مقدر سے جنت چھین لی گئی. کچھ لوگوں کے بیٹے مفتی بن گئے لیکن ان کے ذہن و ضمیر سے کبر نہیں گیا, تکبر نہیں گیا, لوگوں کو حقارت سے دیکھنے والے جراثیم نہیں گئے, اور میدان محشر میں بخشش کے لالے پڑ جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں مدرسے کے قریب سے گزرے, دیواروں کو چوم کے آگے بڑھ گئے, رب نے انہیں ولایت عطا فرما دی. اس کی مرضی ہے, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا. حضور جس سے راضی ہوں رب راضی. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا رہا, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نے. اس کے بعد معلوم ہے کیا کیا؟ وہی طریقہ حضرت موسیٰ نے اختیار کیا. بازار گئے, اسی انداز میں جس انداز میں عورتیں چلتی تھیں رہتی تھیں, اسی انداز میں اپنا حلیہ بنایا, اسی انداز میں چوڑیاں پہنی. اور خواتین اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا ہے, بعد میں حوالہ مانگے آپ, ہاں ان کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے ملفوظات حضرت جانے کتنی کتابوں میں ماشاءاللہ. احمد آباد شریف مزار شریف ان کی, میں 2 مہینہ پہلے بھی گیا تھا تو ان کے ہاں ضرور جاتا ہوں. جب میں جاتا ہوں نا احمد آباد شریف تو وہاں ضرور جاتا ہوں, جب جاتا ہوں تو یہ شعر وہاں ضرور پڑھتا ہوں, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نے. پورا حلیہ بدل دیا اپنا, چوڑیاں پہن لی, عورتوں کے لباس میں آ گئے, اور وہ دوپٹہ اپنے چہرے پر رکھ لیا, سبحان اللہ, اپنی زلفوں کو دراز کرنے کی نیت کر لی. اور پھر اسی انداز میں جس انداز میں دیپاولی کے دن عورتیں ٹرے میں چراغاں کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی, اسی انداز میں آئے محبوب الہی کی چوکھٹ. ہائے ہائے ہائے, اسی انداز میں آئے, اپنے نفس کو مارا, تکبر کو مار دیا. بہت بڑے عالم ہیں, ناتھنگ کچھ نہیں ہے, ہم بہت بڑے مفتی ہیں کچھ نہیں ہے, یہ دربار محبوب الہی ہے. یہاں کیا بننا سورنا. حضور صوفی سلطان فرماتے ہیں, بزرگوں کی بارگاہ میں, غریب نواز کی بارگاہ میں, غوث اعظم کی بارگاہ میں, امام حسین کی بارگاہ میں, مولا علی کی بارگاہ میں بن کر کے نہیں جایا جاتا, بننے کے لیے جایا جاتا ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اپنے نفس کو توڑ دیا, اس کی ایسی تیسی کر دی, علم کے تکبر کے تاج کو اپنی ٹھوکر سے مار دیا, اور اسی انداز میں گئے اور ٹرے لے کے رقص کرتے رہے. ان کی اس ادا کو دیکھ کر کے محبوب الہی کی قبر سے آواز آئی, اے موسیٰ جا, تجھے میں نے موسیٰ سہاگ بنا دیا ہے اور احمد آباد کا بادشاہ بنا دیا ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ,
جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو دو لوگ حضور کے شہر سے ہٹائے گئے. ایک کا نام تھا عبد الرحمن جامی. حضور سے کثرت عشق کی بنیاد پر حضور نے اس نعت کو سننا گوارا نہ کیا اور واپس کر دیا. ایک مخلوق خدا پر ظلم کی وجہ سے حضور کے دربار سے ہٹایا گیا. آج اس کے ہم شکار ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ. دوستو محبت پیدا کرو. اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے تو نفرت کا مقابلہ اسلام کا چاہنے والا کوئی نہیں دے سکتا. سمجھے بھائیہ؟ اب اس تلوار کا مقابلہ پھولوں کی تلوار سے کیا جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا آپ کی اولادوں کی زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اگر اس وقت آپ پر جو دقتیں آ رہی ہیں تو آپ کی اولادوں پر تو اور آئیں گی. اگر اس وقت ماں بہنوں کے نقاب ان کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب نواسی پیدا ہوگی تب کیا ہوگا؟ ہماری پوتی پوتے بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اور حالات خراب ہوں گے. پھر ہمارے گھروں میں لوگ گھس آئیں گے قرآن جلانے کے لیے, ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے اب اسی ہتھیار کو اپناؤ جس ہتھیار کو غریب نواز نے اپنایا ہے. اسی طریقے کو فالو کرو کیونکہ اس طریقے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھتے ہیں. حضور کرم کی نگاہ ڈالتے ہیں. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا محبت کی کیسی فضا قائم ہوتی ہے. آپ کے اور میرے ہر عمل پر حضور کی نظر ہے. قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہر وقت رسول ہیں اور ہر جگہ رسول ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے, کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے, تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی. آپ سب جو بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میری ماں بہنیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, اجازت دے اس حوالے سے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو میرا بغداد شریف کا سفر ہے اور تو آپ سب کا سلام نیاز غوثیت میں آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کر دیں گے. آپ سرکار مولائے کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی انشاءاللہ. کہہ دیں ولایت کے سرتاج ہے مولائے کائنات, علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے, یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے. مولا علی کی بارگاہ ہے اور صالح علیہ السلام کی بارگاہ, ہود علیہ السلام کی بارگاہ, یوشع بن نون علیہ السلام کی بارگاہ, ایوب علیہ السلام کی بارگاہ, ذوالکفل علیہ السلام کی بارگاہ. یہ سارے نبیوں کے رسولوں کی بارگاہ ہیں یہ عراق شریف میں. سمجھے جہاں جہاں میری حاضری ہوگی. اور پھر سید الشہداء سید الصابرین سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں, وفاؤں کے بادشاہ سرکار مولا عباس علمبردار کی بارگاہ میں, مولا علی اکبر کی جائے شہادت, مولا عباس علمبردار کے بازوؤں کی شہادت کی جگہ, مولا حسین سرکار جہاں شہید ہوئے, آپ کی اہل بیت کی جہاں خیمے تھے, جہاں جہاں میری حاضری ہوگی. اجازت دیجئے میں خیریت سے, اللہ مجھے 7-8 دن تک اور زندہ رکھے, جب تک کربلا نہ دیکھ لوں, جب تک نجف اشرف نہ دیکھ لوں, جب تک غوث پاک کا دربار نہ دیکھ لوں, جہاں جہاں میری حاضری ہو. اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سب کا سلام نیاز پیش کروں. غوث پاک کی بڑی پیاری بارگاہ ہے, بڑی پیاری بارگاہ ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اور میں گزارش کروں گا آپ کی پہلی فرصت میں سب لوگ پاسپورٹ بنوا لیں, جائیں انشاءاللہ غوث پاک کی. دل سے بولے انشاءاللہ. غوث پاک کے خلیفہ ہیں خواجہ ابو طلحہ بغدادی, ان کے خلیفہ ہیں خواجہ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی. وہ فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوں, میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. بغداد بغداد ہے, کہہ دو سبحان اللہ. سرکار امام موسیٰ کاظم وہی ہیں, امام جواد تقی وہی ہیں, امام یوسف وہی ہیں, امام اعظم وہی ہیں, ابوبکر شبلی وہی ہیں, بشر حافی وہی ہیں, سرکار ابو الحسن نوری وہی ہیں, سرکار حبیب اجمی وہی ہیں, بہلول دانا وہی ہیں, ذوالنور مصری وہی ہیں, داؤد تائی وہی ہیں, محمود آلوسی وہی ہیں, سرکار معروف کرخی وہی ہیں, شیخ جنید بغدادی وہی ہیں, شیخ سری وسقتی وہی ہیں, عبد الجبار شاہ جیلانی وہی ہیں, ابو صالح شاہ جیلانی وہی ہیں, ابو خبرہ ہندی وہی ہیں, امام غزالی بھی وہی ہیں, خوش ہو جاؤ غوث اعظم بھی وہی ہیں. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ بغداد کی زمین ہے ماشاءاللہ. دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق مل جائے. غریبوں سے محبت کیا کرو, سخی مزاج رکھو, غیبت سے بچو, غوث پاک بلا لیں گے انشاءاللہ. کنجوس نہ بنو, غوث پاک بلا لیں گے انشاءاللہ. غیبت نہ کرو, غوث پاک بلا لیں گے. جانوروں سے پرندوں سے محبت کرو, غوث پاک بلا لیں گے انشاءاللہ. بغداد تو بغداد ہے. فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو, بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. محبت سے کہہ دو. تھک گئے ماشاءاللہ.
بہت اچھا لگا آپ سب سے ملاقات ہوئی. بغداد کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ بادشاہ نہ تھا ہارون رشید بادشاہ, مزار تو اس کی ایک روایت کے مطابق فلسطین میں, بیوی ان کی زبیدہ وہاں پر کرخ محلے میں میں گیا ہوں زبیدہ کی مدار شریف پر. اس لیے گیا ہوں کہ آل عباس میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی, محسن باللہ, مستنجد باللہ اور یہ فلاں فلاں, میں ان کو فالو نہیں کرتا. ہارون رشید کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی, اس لیے مجھے عزیز. ان کی بیوی حاجیوں سے بڑی محبت کرتی تھی, تبھی تو بغداد شریف سے مکہ شریف کے لیے آپ نے نہر زبیدہ کھدوائی. سمجھ رہے ہیں, ان کے دل میں محبت تھی. الحمدللہ رب العالمین. ان کے دور میں ایک بزرگ تھے, بہلول دانا نام تھا. نام تو سنا ہوگا آپ نے, ہاں نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ وہ جنت کا واقعہ ہے نا, ان سے اس لیے سنا ہوگا آپ نے. ہاں بہلول دانا کا. یہ قبرستان میں رہتے تھے, تو جناب ہارون رشید ان کے پاس چلے گئے. بولے کہ اے بہلول دانا, بولے کیا بات ہے؟ بولے مجھ سے کچھ مانگ لو. بولے مجھ سے کچھ مانگ لو. بولے کہ اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ بولے حضور بڑی طاقت ہے, جو چاہو میں آپ کی خدمت کرنے کے تیار ہوں. کہا ایک کام کر. دیکھیں وہ درویشوں کا سوال تھا کون جواب دے پائے گا. کہتے ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا کہ اے ہارون رشید بادشاہ, اگر تو کچھ کرنا ہی چاہتا ہے میرے ساتھ تو مت کر, ہاں بغداد والوں کے ساتھ کر. کہا کیا؟ کہا ایک کام کر, بغداد شریف میں مکھیاں بہت آ گئی ہیں, اپنی فوج کے ذریعے سے بغداد سے باہر کر دے. کیا کہا؟ مکھیاں بہت آ گئی ہیں. یہ بات خواجہ حسن کے لاڈلے سرکار خواجہ نواب علی شاہ کی بارگاہ صاحب سجادہ خواجہ عزیز الحسن میاں شاہ صاحب نے داہود شریف کی زمین نے مجھے بتایا. سبحان اللہ, بڑے لوگ, کہہ دو سبحان اللہ. کہتے ہیں تیری بڑی طاقت ہے تیرے پاس, تو ایک کام کرنا, وہ بغداد شریف سے مکھیاں باہر کر دے, مکھیاں باہر کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بادشاہ بولا حضور مکھیوں کو ہٹانا میرے بس میں نہیں. بڑے بڑے رستم بے لوگ ہیں بھائی, ہندوستان کے وزیر اعظم کا بس نہ چلے, ہاں جن کا یہ سینہ بڑا چوڑا ہے, سمجھے, وہ تو پتہ چلے گا جتنی بھی ہندی چاہیں بول لیں بھائی بہنوں کی, وہ ہاں ہاں لادری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. قبر میں ہاں ہاں لادری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے. بہتری یہی ہے کہ دعا کرو اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سب کے دلوں میں اللہ انسانیت کی محبت پیدا فرمائے. عجیب طریقے سے فضا قائم کر رکھی ہے. تمہارے پاس قرآن ہے گھبراؤ مت, تمہارے پاس حضور ہے گھبراؤ مت. سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو کہا کہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بغداد سے مکھیاں باہر کر دوں. بس بات ختم ہو گئی. کہا تب تو کس کام کا, چل. درویش تھے تو بغداد شریف سے ایک بادشاہ ہارون رشید مکھیاں نہ ہٹا سکا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب اسی بغداد کا پاسا پڑھتا ہوں. شہر بغداد ہے, محلہ بابو شیخ ہے, وہاں بہلول دانا تھے, یہاں غوث اعظم ہے. ایک شخص آیا, وہاں ہارون رشید تھے, یہاں ولیوں کے سلطان ہیں. اس نے کہا یا شیخ عبد القادر. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی کو مرگی کا مرض ہے. کہا مرگی کا مرض ہے, آپ دعا فرما دیں. غوث پاک فرماتے اپنے گھر چلا جا, اپنی بیٹی کے کان میں کہنا, اپنی بیٹی سے نہ کہنا, مرگی کے مرض سے کہنا, مریضہ سے مت کہنا, مرگی سے کہنا, مریض سے مت کہنا, مرض سے کہنا کہ سن او مرگی سن, مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے, تیری خیریت اسی میں ہے, بغداد چھوڑ دے. 91 ایئرز غوث پاک بغداد شریف میں رہے. 18 سال کے بعد خدا کی قسم تب تک کوئی بغداد میں دوسرا مرگی کا مریض پیدا ہی نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. کوئی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وقت ختم ہے, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بغداد شریف سے آؤں گا تو پھر انشاءاللہ آؤں گا, لیکن تب شاید آپ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. باہر محفل ہوگی انشاءاللہ, دعا فرمائیں دھوم سے محفل ہوگی. اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھائے.